وہ تحفہ جو ہم روز ٹھکرا دیتے ہیں۔ سوچیں ذرا، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، جب سب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، اس وقت اللہ خود آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے، حل من سائل فیعطا حل من مستغفر فیغفر لہ۔ مطلب، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دوں، کوئی ہے جو معافی مانگے میں بخش دوں۔ یہ پکار فجر کی اذان تک جاری رہتی ہے، لیکن ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور اپنی قسمت کا دروازہ بند کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار سوچیں، اگر یہ آج کی رات آپ کی آخری رات ہو اور کل قبر میں آنکھ کھلے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ فجر کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ نے قرآن میں فجر کے وقت کو مشہود کہا ہے، یعنی وہ وقت جس میں فرشتے خود حاضر ہوتے ہیں۔ وہ قرآن الفجری ان قرآن الفجری کان مشہودا، مطلب فجر کا قرآن پڑھنا، اس وقت فرشتے خود موجود ہوتے ہیں۔ اللہ نے فجر کی قسم کھائی، والفجر، مطلب قسم ہے فجر کی۔ جس وقت کی اللہ نے خود قسم کھائی، کیا ہم اسے سوتے گزار سکتے ہیں؟ اور اللہ نے نماز کے بارے میں صاف فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مطلب نماز مومنوں پر اپنے وقت پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر، مطلب منافقین کو سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء لگتی ہے۔ ایک بار سوچیں، کیا ہم فجر چھوڑ کر منافقین والا کام کر رہے ہیں؟ فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، مطلب فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہیں۔ سوچیں، پوری دنیا کا سونا، چاندی، دولت ایک طرف، اور فجر کی صرف 2 رکعتیں ان سب سے بہتر۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، مطلب جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت کام کی بات بتائی، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، مطلب جب تم سو جاتے ہو، شیطان تمہارے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے، ابھی رات لمبی ہے، سوتے رہو۔ لیکن اگر آپ اٹھ گئے، اللہ کا نام لیا، پہلی گرہ کھلی، وضو کیا، دوسری گرہ کھلی، نماز پڑھی، تیسری گرہ کھلی، اور پھر آپ کا پورا دن تازہ، خوش اور بھرپور گزرتا ہے۔ لیکن اگر نہیں اٹھے تو سارا دن سستی، بے چینی اور بے برکتی میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کے لیے دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، مطلب اے اللہ میری امت کے لیے صبح میں برکت دے۔ جو صبح کے وقت جاگتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم نوکری کے لیے سردی میں صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، باس کو ناراض نہیں کرنا، لیکن وہ رب جو ہمیں سانسیں دے رہا ہے، جب وہ پکارتا ہے، الصلاة خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو ہم کروٹ لے کر پھر سو جاتے ہیں۔ سوچیں، کیا یہ سمجھداری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما يحاسب عنہ العبد یوم القیامت صلاته، مطلب قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک رہی، سب ٹھیک، اگر نماز بگڑی، سب بگڑا۔ اور جو لوگ اندھیرے میں مسجد جاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، مطلب اندھیرے میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری دو۔ فجر کے بعد اللہ کا ذکر کریں یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعات نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، مطلب
उसे मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। मुकम्मल मुकम्मल मुकम्मल। सुभान अल्लाह। अपने घर के मुसल्ले पर बैठकर हज और उम्रे का सवाब। जो मक्का नहीं जा सकता, अल्लाह ने उसके लिए घर में ही ये इनाम रख दिया है। और फजर के बाद तस्बीह पढ़ने का भी बड़ा अजर है। मन सब्बह अल्लाह दुबुरा कुल्ली सलातिन थलाथम व थलाथीन। मतलब जो हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर कहे, उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर हों। आज लोग परेशान हैं, नींद नहीं आती, दिल बेचैन है, लाख कमाते हैं लेकिन सुकून नहीं। अल्लाह ने इसका इलाज बता दिया। अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मतलब सुनो, अल्लाह की याद से ही दिल को सुकून मिलता है। फजर दिल का सुकून है, फजर जिंदगी की बरकत है, फजर कामयाबी की बुनियाद है। जो आदमी सुबह को दुरुस्त कर ले, उसका पूरा दिन दुरुस्त हो जाता है। और अल्लाह ने कामयाबी का रास्ता खुद बताया। हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह। मतलब आओ नमाज की तरफ आज ही फैसला करें। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ये वीडियो देखना काफी नहीं, आज से फजर पढ़ना शुरू करें। अल्लाह ने वादा किया है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। मतलब जो हमारे लिए कोशिश करेंगे, हम उन्हें अपना रास्ता जरूर दिखाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्ची नीयत से सोना काफी है। मन हम्म बिहसनतिन फलम यामलहा कुतिबत लहू हसना। मतलब जिसने नेकी का पक्का इरादा किया, उसे एक नेकी लिख दी जाती है। आज से ये काम करें। रात सोने से पहले अलार्म लगाएं, रात जल्दी सोएं, अल्लाह से दिल से तौफीक मांगे, फजर को अपनी जिंदगी का पहला काम बनाएं। याद रहे, आप अपनी ताकत से नहीं, अल्लाह की तौफीक से उठते हैं। सच्चे दिल से मांगे, अल्लाह जरूर उठाएगा। फजर की नमाज आपके चेहरे का नूर है, आपके दिल का सुकून है, आपकी कब्र की रोशनी है। जब आप फजर के लिए उठते हैं तो अल्लाह को बताते हैं, ऐ मेरे रब, तेरी पुकार मेरी नींद से बढ़कर है। अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। मतलब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। फजर मत छोड़ें, यही आपका वो सहारा है जो पुले सिरात पर काम आएगा। अल्लाह हम सबको फजर की पाबंदी की तौफीक दे। आमीन।